میں نے جتنے زندگی کے سال ہو گئے ہیں بتاتے 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 مجھے آج تک کوئی ایسا نہیں ملا کہ رزق دیدار مصطفیٰ 2، رزق دیدار مصطفیٰ، جادو جنات اثرات اور بندشوں کا جڑ سے خاتمہ، برکت 4، لا علاج بیماریوں کا خاتمہ 5، بے شمار برکات، لا علاج بیماریاں، دکھی بیماریاں۔ زندگی میں اس کے بہت تجربات، بہت کمالات، جس نے بھی یقین سے پڑھا اللہ پاک نے اس کے لیے نہریں کھول دی، صحت کی بھی، رزق کی بھی، عزت کی بھی، برکت کی بھی، عطا کی بھی، شفقت کی۔ میں ابھی سفر میں تھا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے تنخواہ آتی ہے ختم ہو جاتی ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا 129 دن مجھے دے دے اور دے اللہ کے لیے، میں جیسے کہوں ویسے کر۔ 129 ٹافیاں لے لے، ہر ٹافی پہ صبح شام ایک بار سورۃ کوثر پڑھ، ہر ٹافی پہ صبح شام ایک بار سورۃ کوثر پڑھ، بس ہر ٹافی۔ 129 ٹافیاں بھی ختم ہو جائیں گی، 129 کا عدد بھی پورا ہو جائے گا، ان کو کھانا نہیں۔ 129 دن کے بعد ان ٹافیوں کو تقسیم کر دے بچوں میں، اول آخر ہر دفعہ 3 بار درود پاک اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب۔ 129 دن مجھے دے ایسے کہ جس میں یقین ہو، دھیان ہو، توجہ ہو، یکسوئی ہو، دے ایسے، اور پھر دیکھ قدرت کے نظارے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں نے یہ 129 دفعہ کا صبح شام کا عمل 129 دن کیا، کہا کہ ابھی 129 دن میں 2 دن باقی تھے، میں نے تاریخ لکھ کے رکھی تھی، ابھی 2 دن باقی تھے 129 دن میں، تو میں نے خواب دیکھا 129 فرشتے ہیں، ہر فرشتہ میرا ہاتھ تھام کے مجھے کوئی ایک برتن ہے وہ دینا چاہتا، آخر ان میں ایک طاقتور فرشتہ ان میں سبقت پا گیا، طاقتور فرشتہ، اس نے میرا ہاتھ تھاما اور ایک برتن دیا، کہا کہ برتن ایسے نرم تھا جیسے کوئی پھل ہوتا ہے، لیکن جب میں نے اس میں کھولا تو اس میں 129 موتی تھے، اور کہا مجھے، تو میں نے ان سے کہا یہ 129 موتی کس لیے ہیں؟ کہا کہ تو نے جس یقین دھیان توجہ سے یہ عمل پڑھا، یہ 129 برکات عرشوں سے آئی ہیں، اور آگے جو لفظ کہا وہ ذرا سننے کا ہے، فرمایا جس کے لیے اللہ کی ایک برکت بھی آ جائے تو اللہ اس کی نسلوں کو پال کے دکھاتے ہیں، اور تیرے پاس 129 برکتیں آئی ہیں، اس کو سنبھال کے رکھنا اور اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا۔ یہ نصیحت کی انہوں نے مجھے کہ اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا اور اس کو سنبھال کے رکھنا۔ آپ کو سوچیں 129 بار سورۃ کوثر پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، کتنے لگتے ہیں؟ ایک صاحب کہتے ہیں 8 منٹ، ایک کہتے ہیں 15 منٹ، 20 منٹ، چلو میں 20 منٹ لیتا ہوں۔ 24 گھنٹوں میں اگر 20 منٹ اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے صبح دے دیں اور 20 منٹ اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے شام کو دے دیں، سودا مہنگا ہے۔ ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، آنے والا وقت اتنا مشکل ترین وقت آ سکتا ہے، اتنا مشکل ترین وقت کہ مہنگائی، روزی روٹی، رزق، انتہائی مشکل وقت ہے آنے والا۔ کوئی خوش قسمت انسان ہوگا جو آنے والے وقت میں کہے گا کہ میرا رزق کشادہ ہے، میرا رزق کشادہ ہے، میرا رزق کشادہ ہے، الا ما رحم ربی، جس پہ اس کی رحمت ہوگی کہ میرا رزق کشادہ ہے۔ چند سالوں میں جو مہنگائی ہوئی ہے، کیا یہ ہمارے گمان میں تھی، خیال میں تھی، سوچوں میں تھی؟ بادشاہ کا قصور تو نہیں ہے، یہ تو عرشوں سے فیصلے ہوئے ہیں۔ میں ایک آپ کو یقینی بات بتاؤں، آپ اس مہنگائی سے نہیں گزر رہے جس مہنگائی سے دنیا کے ملک گزر رہے ہیں، یہ میری بات حقیقت ہے۔ جب انسان باہر نکلتا ہے پتہ چلتا ہے یہ کیا، جس پہ اللہ چاہے اس میں مہنگائی کا اثر ہی نہ ہو۔ سورۃ کوثر آ گئی تو پھر تو سمندر کیا، دریا کیا، نہر کیا، کائنات آ گئے، اور یہ دریا ہمارے بتانے کے ہیں، یہ دریا ہے، دنیا کے بڑے بڑے دریا موجود ہیں، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہیں۔ جو اللہ کے خزانے کے دریا ہیں وہ کون پہچان سکتا ہے، وہ کون جان سکتا ہے، وہ کس کی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ کے خزانے میں کتنے بڑے دریا ہیں۔ آپ کی زبان پہ سورۃ کوثر آئی ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ کوثر کے خزانے آپ کو دینا چاہتے ہیں، تو زبان پہ جاری کیا ہے۔ عطا اس وقت ہوتی ہے جب اوپر سے شفقت ہوتی ہے، اور جب شفقت ہوتی ہے پھر عطا ہوتی ہے۔ سورۃ کوثر آئی ہے، پرانی بات ہے، ایک صاحب مجھے ملے، کہے آپ سورۃ کوثر بتاتے ہیں، میں جو بتاتا ہوں۔ مجھ سے کہنے لگے کہ میرے والد کہتے تھے کہ میرے پردادا، اس وقت میں چھوٹا سا تھا، میرے والد کہتے ہیں کہ میرے پردادا، والد کہتے ہیں میں اس وقت چھوٹا سا تھا، میرے پردادا کہتے تھے بیٹا کبھی روزی روٹی کا فکر نہ کرنا، کبھی فقر اور غربت کا فکر نہ کرنا، کبھی قرضوں کا فکر نہ کرنا، اور کبھی تیرے اوپر جادو کوئی حملہ آور ہو، دنیا کا کوئی بڑا جادوگر ہے اس کا فکر نہ کرنا۔ کس کو کہتے تھے؟ میرے والد کے والد کو، میرے دادا کو پردادا کہتے تھے، اور کہتے تھے میں چھوٹے ہوتے ہوئے سنتا تھا
دلیل یہ دیتے تھے کہ اس کا فکر نہ کرنا، اس کا فکر نہ کرنا، اس کا فکر نہ کرنا۔ اس کی دلیل کیا دیتے تھے؟ دلیل یہ دیتے تھے کہ بیٹا میں نے سورۃ کوثر پڑھی ہے اور خوب پڑھی ہے، اور سورۃ کوثر میں یہ سارے وعدے موجود ہیں، اور میں نے اپنی نسلوں کی نیت کر کے پڑھی ہے۔ اللہ سچا، اس کے وعدے سچے، لہذا پریشان نہ ہونا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ اب میں بوڑھا ہو رہا ہوں اور میرے پوتے ہو گئے ہیں، پھر اس نے نسلیں گنوائی، میرا پوتا، میرا بیٹا، میں 3، ابا 4، ابے کا ابا 5، اور وہ بتانے والا 6۔ کہا کہ 6 نسلوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو وہ بابا کہے، 6 نسلوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ میں نے اللہ سے منوایا ہے، میں نے نسلوں کی نیت کر کے پڑھا ہے، میں نے اللہ سے منوایا ہے۔ جو بھی گڑ گڑا کے پڑھے گا، بھکاری بن کے پڑھے گا، محتاج بن کے پڑھے گا۔ دیکھیں ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں اگر 129 بار سورۃ کوثر پڑھ لیں، اور یہ 129 جو حرف ہے نا، لطیف، لام، طا، یا اور فا، یہ اس کے عدد ہیں، یاد رکھیے گا۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ کا نام جو لطیف ہے نا، جس کو ہم یا لطیف کہتے ہیں، اللہ کا نام جو لطیف ہے اس کے عدد ہیں 129۔ اگر آپ کہیں 129 لکھتے ہیں کسی نمبر کے طور پہ تو پوچھا کیوں لکھتے ہیں؟ کہا محض اس کا لطف و کرم ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ یہ جو 129 کے عدد ہے نا، میں آج آپ کو 129 کے عدد کی طاقت ذرا بتاؤں۔ 1 طاق ہے، 9 طاق ہے، پھر 2 اور 1 کو ملائیں کتنے بن جائیں؟ 3، اور 3 کیا ہے؟ اس میں ایک اور چیز بتاؤں، جس عدد میں 1 اور 9 آئے، جہاں بھی عدد میں 1 اور 9 آئے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 کیا حروف ہیں، اور جہنم کے وہ 19 فرشتے جو سزا دینے والے ہیں۔ جو بندہ ان 19 حروف کو پڑھے گا، پڑھے میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 19 حروف اس کی حفاظت کریں گے، اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے 129 کی عدد کی طاقت ہے، اور 129 کا عدد اس کی لطف اور کرم کو بیان کر رہا ہے۔ جو بندہ 129 کی عدد میں کوئی چیز پڑھتا ہے کہ سورۃ کوثر 129 ہے، وہ اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ مولا اس کی زبان پہ جاری ہونا بھی تیری کریمی ہے، اس کا پڑھوانا بھی تیرا فضل ہے اور تیرا لطف اور کرم ہے، اور اس کی تاثیر ایک وہ ہے جو میرے علم میں ہے، ایک وہ ہے جو تیرے علم میں ہے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ ایک وہ ہے جو میرے علم میں ہے، میں نے معلومات لی، تسبیح خانے سے سنی، کتابوں میں پڑھی، بڑوں سے سنی، کسی کتاب میں پڑھا، کسی تحریر میں پڑھا، میرے دل میں وجدان پیدا ہوا۔ ایک وہ ہے جو میرے علم میں ہے، ایک وہ ہے جو تیرے علم۔ تو اللہ تیرا علم کامل ہے، اس کے پڑھنے کی وہ طاقت بھی عطا فرما جو تیرے علم میں ہے، وہ تاثیر بھی عطا فرما جو تیرے علم میں ہے۔ کیوں؟ ہونا تیری سب کچھ رحمت اور تیرے لطف و کرم سے ہے۔ یہ 129 کا عدد اس کی رحمت کو بول رہا، اس کی عطا کو بول رہا، اس کی شفقت کو بول رہا، اس کی شان کریمی کو بول رہا۔ اور پھر وہ ایک صاحب نے مجھے جو سچا خواب سنایا تھا، برتن تھا ایسے نرم جیسے پھل ہو، اس میں 129 موتی تھے، اور وہاں کہنے والے نے کہا یہ 129 موتی دراصل 129 برکات ہیں۔ جب کسی سے برکتیں لٹ جاتی ہیں، جب کسی سے برکتیں چلی جاتی ہیں، اس وقت وہ بندہ پھر سچا ویران ہو جاتا ہے۔ جب برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، پھر زمین اور آسمان کے خزانے اس کے لیے وسیع ہوتے ہیں۔ جب برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں، بزرگ تھے دعا کر رہے تھے، بابا جی دعا کر رہے تھے کہ اللہ مجھ سے دولت چھین لینا، مجھ سے ملک اگر چھیننا ہے چھین لینا، اللہ مجھ سے صحت چھین لینا، میں شکوہ نہیں کروں گا، تیری عطا ہے، تو جس کو دے، جس سے لے لے، لیکن اللہ مجھ سے برکت نہ چھین۔ کیوں؟ صحت ملی اور برکت اگر موجود ہوئی، صحت واپس آ جائے گی۔ اگر برکت موجود ہے، دولت واپس آ جائے گی۔ اگر برکت موجود ہوئی، نعمتیں، اقتدار، عروج، کمال مجھے واپس مل جائے گا۔ لیکن 129 کے عدد میں برکت ہے۔ اگر یہ عدد کچھ نہیں تھے، پھر اللہ کہتا فجر پڑھو، کوئی فجر کی 20 پڑھتا رکھا تھے۔ عشق والے ہوتے جو پڑھنے کھڑتے فجر، تہجد سے جو شروع کرتے فجر پڑھتے 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 پڑھتے، جو مجھ جیسے کمزور ہوتے وہ 2-4 پڑھ لیتے۔ اگر عدد کچھ نہیں ہے، پھر فجر 2 ہی کیوں ہے اور مغرب 3 کیوں ہے؟ اگر عدد کچھ نہیں ہے، پھر 30 روزے کیوں؟ اگر عدد کچھ نہیں ہے تو 7 چکروں کو ایک طواف کیوں فرمایا؟ اگر عدد کچھ نہیں ہے تو 9 ذی الحجہ ہی حج کیوں ہے؟ 10 ہو جاتا، 8 ہو جاتا۔ عدد ہیں والفجر ولیال عشر، وہ 10 راتیں آخر کیوں ہیں؟ ذی الحجہ کی 10 راتیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے، وہ کیوں ہیں؟ اور اگر عدد کچھ نہیں تو آخری عشرہ کیوں ہے؟ پھر آخری عشرہ رمضان کا، پھر اس میں طاق راتوں کا فرمایا، 21، 23، 25، 27، 29 کیوں فرمایا؟ بعض اوقات ہماری ناواقفیت کہ ہم کہتے ہیں یہ عدد کہاں سے آ گئے؟ کائنات عدد کے ساتھ اللہ نے جوڑ کے رکھی ہے۔ اگر عدد کچھ نہیں ہے تو اللہ کو طاق کیوں پسند ہے؟ راز ہے، راز ہے، راز
راز ہے، اور راز کو راز میں رہنے دیں. اپنی عقلیں استعمال کریں گے تو راز سے محروم ہو جائیں گے، لیکن جو اس راز کو پالے گا وہ نصیبوں اور قسمتوں والا. جس کو کوثر مل گیا، نہ رزق کی کمی، نہ صحت کی کمی، نہ عزت کی کمی، نہ برکت کی کمی. اس کے ارد گرد حفاظت، کفایت، کفالت، برکت کا نظام ہے. اور پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ کے دشمنوں کو اگر سمجھ نہیں آئے گی تو پھر ہم آپ کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیں گے کہ ان نشان آقا اور ابتر، ان کی حالت ابتر ہو جائے گی اور وہ ابتر سے ابتر ہو جائیں. اب ایک سوال ہے، جب آپ 129 بار سورۃ کوثر پڑھتے ہیں، رزق کیوں بڑھتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. رزق کیوں بڑھتا ہے؟ برکتوں کے دروازے کیوں آتے ہیں؟ وسعت کے دروازے کیوں آتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں؟ غیبی نظام کیسے متوجہ ہوتا ہے؟ ایک سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے. کچھ نادیدہ طاقتیں ہیں، یہ لفظ میرا غور سے سنیے گا، جو ہمارا رزق کھاتی ہیں، ہماری چیزیں کھاتی ہیں اور چھینتی ہیں. کچھ نادیدہ طاقتیں ہیں، کچھ نادیدہ طاقت جو ہمارا رزق اور ہماری چیزیں کھاتی ہیں. اس وقت جب اس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، جب اس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، وہ چیزیں ہمارا رزق کھاتی ہیں، ہمارا مال کھاتی ہیں، ہمارا سرمایہ کھاتی ہیں، ہمارا خون پیتی ہیں، ہمارا کھانا، ہمارا گوشت چیزیں کھاتی ہیں. جب یہ کوثر پڑھتے ہیں نا تو سورۃ کوثر کی طاقتور حصار، طاقتور دیوار، سورۃ کوثر کا طاقتور حصار اور طاقتور دیوار، یہ ایک پل کے اندر ایسی دیوار آ جاتی ہے، ایسے بس دیوار آ جاتی ہے، اس کے دیکھی نہیں آتی. اچھا چلو، اگر دیوار کو میں انگریز کی زبان میں سجاؤں، نہیں جیمر لگے ہیں، موبائل کی کال جو ہے سگنل نہیں آ رہے، جیمر لگے. وہ جیمر کی دیوار دکھاؤ کہاں ہے، دکھاؤ تو صاحب. مجھے ایک صاحب کہنے لگے میری آواز کٹ جائے تو میں جیل کے ساتھ ہوں، میرا گھر جیل کے ساتھ ہے، یہاں جیمر لگے ہوئے ہیں، میں پھر کروں گا. اس نے پہلے بتایا. یا اس نے کہا جی ہمارے دفتر میں انہوں نے خود جیمر لگا دیا، ہم فون جمع نہیں کراتے تو انہوں نے خود جیمر لگا دیا. چل جاؤ، یہ جیمر کی دیوار کبھی مجھے دکھا دے کوئی بندہ. میں نے تو نہیں دیکھی، میرے پاس نہ علم ہے، نہ تقوی ہے، نہ بزرگی ہے. کوئی بندہ مجھے جیمر کی دیوار دکھائے، جو اگر دیوار ہوتی ہے نا جس سے ہمارے سگنل بند ہو جاتے ہیں. اللہ پاک جل شان ہو، اللہ پاک جل شان ہو اسی طرح جیمر لگا دیتا ہے ان چھیننے والی طاقتوں اور قوتوں کو. اور دنیا کے جیمر توڑنے کے لیے بھی طاقتیں موجود ہیں، لیکن رب کے جیمر کو کوئی نہیں توڑ سکتا. ایک نہایت غریب آدمی تھا، وہ بار بار آپ کو کہہ رہا تھا میرے گھر چلے، میرے گھر چلے، بار بار کہہ رہا تھا میرے گھر چلے. میں نے کہا ہاں. اس کی کیفیت یقین جانی میں اس کے گھر گیا. آپ نہیں سوچ سکتے کہ اس کے گھر کی غربت نہیں تھی، غربت سے بھی کوئی آخری درجے کی غربت ہو. لاہور میں اس وقت سردی ہوگی، 7-8 میں ہوگی، 11 میں ہوگی. کتنی ہے؟ 11 میں ٹمپریچر ہوگا، 6 ہے. اور اگر یہی -6 ہو جائے اور -32 ہو جائے تو پھر کیا حال ہوگا؟ ہر چیز جم جائے گی، ہر چیز جم جائے گی، ہڈیاں بھی، خون بھی، جسم بھی، ہر چیز جم جائے گی. سمجھ لیں کہ یہ آج لاہور کی جو سردی 6 پہ ہے، یہ -6 پہ اور -16 پہ غربت کی انتہا تھی اس گھر میں. میں نے دیکھا گھر کی کوئی چیز نہیں تھی. دیوار گری ہے نا تو پھر پرانی چادریں، پھر وہ چادر بھی پھٹ گئی ہے، پھر اس چادر کے ساتھ کوئی شاپر سی دیا ہے یا کوئی چیز سی دی ہے، کچھ بھی نہیں تھا. غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب شام. کرتا ہے سفر جب قافلہ راحت و آرام، راحت اور آرام کا قافلہ خود سفر کر جاتا ہے اس گھر سے. یا رخت اقامت کا سر انجام ہے بے جا، اس منزل پر خوف پہ آرام ہے بے جا. عقبا کے سوا یاں کا ہر کام ہے بے جا، مانے دے نگی آرزو نام ہے بے جا. ہر چیز سفر کر جاتی. مجھے کہنے لگے کہ آج وہ خوشحال ہیں. وہ خوشحال نہیں ہیں، بہت زیادہ خوشحال ہیں. وہ صاحب مجھ سے کہنے لگے، وہ سندھ کے تھے، اور میں نے کہا میں ان کو کیا عمل بتایا تھا، مجھے یاد نہیں. اس نے اشارہ کیا تو فوراً مجھے وہ سارا یاد آیا. انہیں میں نے 3 چیزیں بتائی تھی. گھر میں، پورے گھر میں چارپائی نہیں تھی، ایک چارپائی تھی تو اس پہ کپڑا ڈلا ہوا. مجھے کہنے لگے سائیں آپ یہاں بیٹھے، میں بیٹھا ہوں، نیچے چلا گیا. وہ چارپائی کا بانی ٹوٹا ہوا تھا، چھوٹا تھا، وہ تو تھی بہت پرانی. یعنی آخری درجے کی مفلسی، غربت، تنگ دستی. میں نے ان سے 3 چیزیں انہیں بتائیں اور 3 وعدے لیے. پہلا وعدہ یہ لیا، فجر کے وقت رزق تقسیم نہیں ہوتا. آج ایک لفظ دے رہا ہوں، وہ لفظ یاد رکھیے گا. بخت تقسیم ہوتا ہے. بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں. بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں. رزق نہیں، بخت کے اندر پھر رزق بھی ہے، عزت بھی ہے، وقار بھی ہے، شان و شوکت بھی ہے، نسلوں کے لیے بلندیاں بھی ہیں، راحتیں بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں، ثروتیں بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، خوشحالیاں بھی ہیں. ساری نعمتیں بخت میں ہیں. بخت میں
ایک تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ فجر کے وقت یہ آیت الکرسی والا عمل کریں، آیت الکرسی والا 2011 میں آیت الکرسی کا عمل بتایا تھا کہ وہ وقت بخت کی تقسیم کا ہوتا ہے، بخت کی ترتیب کا ہوتا ہے، اور نصیب اور مقدر کے جاگنے کا ہوتا ہے۔ اور آپ حیران ہوں، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں، کچھ ساعتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں، ایک تو ان کو جو بخت نے آ کے لیا، ان کو جو بخت نے آ کے لیا، اس بخت کی بنیاد فجر۔ سنتیں گھر میں آیت الکرسی پڑھیں اور گھر سے پڑھتے ہوئے جائیں، اور مسجد میں جتنی دیر انتظار نماز کا ہے اتنی دیر بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھتے رہے۔ ایک تو یہ عمل میں نے انہیں دیا تھا اور انہوں نے کیا۔ دراصل ہماری طبیعتوں میں ہے کہ بس یوں چٹکی لگائیں اور ہو جائے۔ وہی وقت تھا سونا بنانے کا، وہی وقت تھا سونا بنانے کا، وہی وقت۔ یہ آیت الکرسی اسم اعظم ہے، آیت الکرسی، اس کا لفظ اللہ سے شروع ہوتا اور عظیم پہ ختم ہوتا ہے۔ اور میں نے ان سے عرض کیا کہ سارا دن پڑھنا ہے یا اللہ یا عظیم۔ آیت الکرسی کا پہلا اللہ لا اور ختم وَهُوَ العلی العظیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو نام ہے وہ اللہ کے اسماء حسنہ سے ہے، اسماء حسنہ سے۔ میرے اللہ کا نام ہے علی، العلی العظیم۔ ان سے میں نے عرض کیا اس وقت کہ سارا دن اس کو پڑھو، وضو بے وضو، سارا گھر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پڑھے اور بہت زیادہ پڑھے اور خوب پڑھے۔ اور انہوں نے پڑھا۔ یاد رکھیے گا، محنت شرط ہے پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں۔ یہ میرا چھوٹا سا بول یاد رکھیں۔ محنت، دولت، مال، چیزیں، اسباب کے لیے محنت شرط ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرنا ناپسندیدہ عمل ہے، پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے۔ یہ محنت پہ فیصلے بھی ہو جائیں یہ شرط نہیں کہ محنت پہ فیصلے ہو جائیں، یہ کبھی نہیں ہوگا، اس کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے اماں رحمت اللہ علیہ کے الفاظ یاد ہے، فرمان لگے پترو کلام بھی تو اجازت مانگ دے اللہ کو، کلام بھی اوپر سے اجازت مانگتا ہے کہ اللہ میں اپنی تاثیر منتقل کروں یا نہ کروں۔ محنت شرط ہے پر محنت پہ فیصلے یہ شرط نہیں، یہ شرط نہیں۔ محنت شرط ہے، لازم کرنا ہے، لیس الانسان الا ما سعى۔ تو دوسرا میں نے ان سے عرض کیا کہ وظیفہ پڑھیں سارا دن، یا اللہ یا عظیم، یا اللہ یا عظیم، سارا دن پڑھیں، سارا گھر پڑھے یا اللہ یا عظیم۔ اور تیسرا ایک کام میں نے انہیں بتایا تھا کہ دن میں کچھ وقت صبح، کچھ وقت شام، دنیا کے جتنے بھی پریشان لوگ ہیں نا ان کے لیے دعا کرنا، اپنے لیے نہ کرنا۔ کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی مشکل، کوئی ناکامی، کوئی پریشانی، اور اس میں اگر ایسے لوگوں کا تذکرہ ذہن میں آ جائے جو دشمن ہیں، حاسد ہیں، کینہ پرور ہیں، جادوگر ہیں، اگر ان کا تذکرہ ذہن میں آ جائے اور ان کا ذہن میں آ جائے، ان کے لیے بھی دعا کرنا، نکلے کی مشکل سے پر خوب کرنا۔ 3 کام دیے تھے میں نے۔ ایک صبح آیت الکرسی چند بار، کوئی تعداد نہیں۔ دوسرا سارا دن یا اللہ یا عظیم، کوئی تعداد نہیں، کھلا لیکن بہت زیادہ۔ اور تیسرا جذبے دیے تھے، یہ دعا نہیں ہے، اصل میں جذبے ہیں، جذبے ہیں، اور جذبے منتقل ہوتے ہیں، جذبے منتقل ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے نا، اب تو مانگنے والے فقیر یہ لفظ نہیں کہتے، پہلے کہتے تھے سب کی خیر سب کا بھلا۔ اب تو میں نے نہیں سنا، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ یہ جو نا سب کی خیر سب کا بھلا، اس میں سارے آئیں، مسلم غیر مسلم، ہر بندہ ہر طبقہ اس میں ہے، سب کی خیر سب کا بھلا، سب اسی میں آتے ہیں، سب اسی میں آتے ہیں۔ 3 کام میں نے بتائے تھے، انہوں نے میری بات کو قدردانی سے لیا۔ رب نے مفلسی اور مفلسی کی بھی انتہا سے تونگری کے دروازے، خوشحالی کے دروازے کھول دیے۔ اب یہ کتنی نسلوں تک چلتا ہے، یہ بھی ایک بات بتا دوں، یہ کتنی نسلوں تک چلے گا، پتہ نہیں کتنی نسلوں کے لیے فیصلہ ہوا۔ وہ نسلیں ہیں، بس ان نسلوں کے ساتھ بخت ہوگا، بلندی ہوگی، رزق ہوگا، ان نسلوں سے آگے ہمارے فیصلے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس نے محنت ہی اور کوشش ہی اتنی نسلوں کے لیے کی تھی، اس نے محنت کوشش ہی اتنی نسلوں کے لیے کی تھی، اس کے علاوہ اس نے کوشش کی ہی نہیں، لہذا اس کے مطابق اس کو مل گیا۔ یہ جو توجہات ہوتی ہیں نا، نسبتوں کی توجہات، یہ تونگری کے دروازے کھولتی ہیں۔ لیکن میرا رب میرے جذبے تولے گا،
جب میرا رب میرے جذبے تولے گا، ان جذبوں کے بقدر پر تقسیم ہوگی۔ میں نواب شاہ کے اس مفلس اور غریب گھرانے کو 2 وظیفے دے آیا تھا، ایک جذبہ دے آیا، 2 وظیفے دے آیا تھا، ایک جذبہ دے آیا تھا جس کے اندر سب کے لیے خیر خائی، سب کی خیر، سب کا بھلا، کوئی بھی مذہب ہے، کوئی بھی رنگ ہے، کوئی بھی نسل ہے، کوئی بھی شخص، وہ اس کا نظام ہے، دے نہ دے، لیکن وہ میرے جذبوں کو میرا رب بیٹھا اوپر سے تول رہا ہے۔ حامیم۔ قرآن میں حروف مقطعات جتنے بھی آئے ہیں، نون، کاف، ہا، یا، عین، صاد، الف، لام، میم، حامیم، عین، سین، قاف آئے ہیں، جتنے بھی آئے ہیں ان میں حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، اور ایک جگہ ہے کہ 7 بار آیا ہے۔ حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، اور یہ وہ لفظ ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا نقشہ کھینچتا ہوں، میری طرف دیکھیے گا۔ 7 میل سے زیادہ لمبی اور ایک خندق ہے، پتھر ہی پتھر ہیں، بے بسی، بے کسی، فقر، فاقہ، پیٹ پہ پتھر، اور کدالیں نہیں، آدمی نہیں، اور ایک طرف سارے کفار کی فوجیں ہیں، اور یہ خندق کھودی جا رہی ہے، اور غزوہ خندق میں میرے آقا کائنات کے سردار سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ 2 پتھر بندے ہوئے، یہ حالت ہے، اور اس حالت میں میرے آقا نے ایک لفظ فرمایا، یہ پڑھو۔ حزب البحر میں بھی حامیم لا ینصرون لکھا ہوا ہے، دیکھ لیجئے گا، حزب البحر نے جانتے ہیں، اس میں بھی حامیم لا ینصرون ہے۔ اگر اتنے حالات آئیں اور کہ آخر ہو جائے، اتنے حالات آئیں کہ آخر ہو جائے، اس حالات میں بھی اگر آپ زندگی کا سبق اور پیغام پانا چاہتے ہیں تو حامیم لا ینصرون کو اخیر کر لیں پڑھنے کی۔ اب مجھ سے کوئی بات پوچھتے ہیں اس کو کتنی تعداد میں پڑھا جائے، میں ان سے عرض کروں گا پاگل بن جائیں، دن پڑھیں، رات پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، ہر حالت میں پڑھیں، ہر لمحہ پڑھیں، ہر لحظہ پڑھیں۔ عورتوں اور بچوں کے لیے میں اس کے تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا، جس کو آپ کو توجہ دلاؤں گا، تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا حامیم لا ینصرون کے۔ ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میرے اللہ کے نبی کا فرمان اور وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ آل محمد اور اصحاب محمد اس وقت جو غزوہ خندق میں میرے مدینے والے کے ساتھی تھے، آل بیت بھی، صحابہ بھی، یہ ان کا وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس وظیفے کے جو کمالات محدثین نے لکھے ہیں، مفسرین نے لکھے ہیں، اکابر صالحین اولیاء اللہ والوں نے اور ہمارے اکابر بڑوں نے لکھے ہیں، آپ اس کا گمان نہیں کر سکتے۔ جتنا جادو کا بڑے سے بڑا حملہ ہو، جادو کا بڑا حملہ ہو اور اخیر ہو کہ اس نے کہا کہ میں نے تیرے اوپر جادو کر کے دکھایا، اب تو کوئی لے آؤ اس کا توڑ، اس کو یقین کی طاقت کے ساتھ بہت زیادہ پڑھیں اور کھلا پڑھیں اور ہر لمحہ پڑھیں اور ہر لحظہ پڑھیں اور ہر گھڑی پڑھیں اور ہر وقت پڑھیں، اور اس کو پڑھیں اور آنکھوں سے اس کی طاقت اور تاثیر دیکھیں۔ عجیب چیز ہے، چند دن پڑھیں، چند ہفتے پڑھیں، چند مہینے پڑھیں، جلدی نہ کریں۔ چند دن پڑھیں، چند ہفتے پڑھیں، چند مہینے پڑھیں، جلدی نہ کریں، بالکل جلدی نہ کریں، بالکل جلدی نہ کریں۔ اس کو پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں۔ حامیم لا ینصرون، لا ینصرون، لا ینصرون، حدیث میں موجود ہے۔ قرآن میں حامیم علیحدہ آیا ہے، لا ینصرون علیحدہ آیا ہے، اور حدیث میں دونوں جمع آئے ہیں۔ قاتلانہ حملے کے لیے جس کو خطرہ رہتا ہو، بموں کی بارش ہو جائے، گولیوں کی بارش ہو جائے، اللہ بچا کے دکھائے گا، اللہ حفاظت کر کے دکھائے گا۔ جہاں عام جادو کا راج اور رواج ہو،
جہاں عام جادو کا مزاج ہو، جادو کا مزاج ہو، اور یہ سند حدیث کے ساتھ مستند چیز میں آپ کو دے رہا ہوں۔